صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کرپشن کی روک تھام میں نمایاں خدمات انجام دینے پر دیے جانے والا ایوارڈ جیتنے والوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تیونس میں منعقدہ 5ویں شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کی علاقائی اور عالمی سطح پر پذیرائی کی جا رہی ہے، اور وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ملک میں اس وبا سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 1,38,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کرپشن کی روک تھام میں نمایاں خدمات ادا کرنے پر ان کے نام سے موسوم ایوارڈ جیتنے والوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ یہ ایوارڈ اس سال کورونا کی غیر معمولی صورتحال کے دوران دیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے ایک ٹویٹ میں اس امید کا اظہار کیا کہ عالمی برادری شفافیت اور قانون کی بالادستی جیسی اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ تقسیم ایوارڈ کی تقریب کی میزبانی پر صاحب سمو امیر نے تونس کا شکریہ ادا کیا۔ واضح رہے کہ ایوارڈ کے 5ویں ایڈیشن کی تقریب اقوام متحدہ کے تعاون سے تونس میں منعقد کی گئی۔ تقریب سے ایک ریکارڈڈ تقریر کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے تونس کے صدر جناب قیس سعید نے زور دے کر کہا کہ کرپشن جیسی مصیبت سے لڑنے کے لیے عزم اور عزیمت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روانڈا کے صدر جناب پال کیگامی نے اپنے خطاب میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے کردار اور اقوام متحدہ کے ساتھ شراکت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کی روک تھام ایک عالمی مقصد ہے جس کے لیے مل کر کوششیں کی جانی چاہیے۔ ایوارڈ کی تقریب کے موقع پر قطر کے اٹارنی جنرل اور کرپشن کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی وکیل ڈاکٹر علی بن فطیس المری اور تونس میں نیشنل اینٹی کرپشن بورڈ کے سربراہ جسٹس عماد بخریس نے تونس کے کانفرنس ہالز کے سامنے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے نام سے موسوم انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کے یادگاری مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے اٹارنی جنرل نے 4 سال قبل اس ایوارڈ کے اجرا سے آج تک ملنے والی کامیابیوں اور دیگر تاریخی حقائق پر روشنی ڈالی اور کہا کہ تقریب کی میزبانی کے لیے تونس کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا گیا بلکہ کرپشن سے لڑنے کی تونس کی لمبی تاریخ ہے۔ سن 2020 کا اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ جیتنے والوں میں تحقیقات اور تعلیم کے شعبے میں آسٹریلیا سے ڈاکٹر ایڈم ڈیریکر اور برطانیہ سے ڈاکٹر مائیکل لوائی شامل ہیں، جبکہ مڈغاسکر کی غیر سرکاری تنظیم ONG تولستوا اور بلغاریہ کی ڈیموکریسی اسٹڈیز سینٹر کو نوجوانوں کے شعبے میں ایوارڈ دیا گیا۔ اسی طرح انوویشن کے شعبے میں یہ ایوارڈ لبنان کے ریاض قبیسی اور برازیل کے سماجی ماحولیاتی اور سیاسی امور کے انسٹیٹیوشن کو دیا گیا، جبکہ ایکسلنس کے شعبے میں یہ ایوارڈ ملیشیا کے ادارے بردانہ کو دیا گیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا اس ایوارڈ کے اجرا پر شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل اور کرپشن کی روک تھام کے اقوام متحدہ کے دفتر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر غادہ والی نے اپنی تقریر میں صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح منشیات اور جرائم کی روک تھام کے اقوام متحدہ کے دفتر کے نمائندے نے بھی اس ایوارڈ کے اجرا پر امیر قطر، حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس دیوان امیری میں بلایا گیا، جس کے آغاز میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے ملک میں کووڈ-19 کی تازہ ترین صورتحال پر اپنی رپورٹ پیش کی، جس کے بعد وزارتی کونسل نے اس ضمن میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔
بعد ازاں کابینہ نے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات کا جائزہ لیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ ریاست قطر نے ہالینڈ میں یونیسکو کے تعاون سے منعقدہ عالمی کانفرنس برائے آزادی صحافت کے موقع پر ہونے والے اعلیٰ سطحی وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر رائے کے اظہار کی آزادی کے حق کے تحفظ اور آزاد، مستقل اور کثیر الجہت میڈیا کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے کا پابند ہے۔ اسی طرح صحافیوں کی سلامتی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں متفق علیہ جرائم کے متعلق پوچھ تاچھ کا بھی پابند ہے۔ ریاست قطر نے امریکہ کے ایوان تجارت کے ورچوئل سمپوزیم میں شرکت کی۔ امریکہ میں قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے چیف اسپیکر کی حیثیت سے دیگر امریکی تجارتی شخصیات کے ساتھ مذاکرے میں حصہ لیا۔ قطر ترقیاتی فنڈ اور امریکی ادارے برائے بین الاقوامی افزائش نے انسانی امداد کے شعبے میں اسٹریٹجک شراکت قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے ہیں تاکہ کم ترقی یافتہ ملکوں میں پائیدار ترقی کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ میں امریکی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر سفیر عیسیٰ بن محمد المناعی اور دوحہ میں امریکی سفارتخانے کی ناظم الامور سفیر محترمہ گریتا سے اور امریکہ میں قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد بن محمد آل ثانی نے دستخط کی تقریب میں آن لائن شرکت کی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر اور برطانیہ کے مابین جاری فوجی تعاون کے ضمن میں ٹائفون طرز کے جنگی برطانوی جہاز ایباک اسکائز نامی فضائی مشقوں میں شرکت کے لیے قطر پہنچ گئے ہیں۔ قطری امیری فضائیہ اور برطانوی فضائیہ کے پائلٹ پہلی بار مشترکہ طور پر اس اسکواڈرن کی قیادت کریں گے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل 9 دسمبر کو قطر میں کورونا کے 150 نئے کیس رجسٹر کیے گئے اور ایک شخص کی اس دوران اس بیماری سے وفات ہو گئی، جبکہ مزید 173 کنفرمڈ پیشنٹس صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,37,881 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سرکاری اداروں نے 111 افراد کو پراسیکیوشن کے لیے بھیج دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جہاں لگانا ضروری تھا۔ اسی طرح گاڑی میں متعینہ تعداد کی خلاف ورزی کرنے والے 35 دیگر افراد کو بھی پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنی کابینہ کی تشکیل میں مصروف ہیں اور انہوں نے ریٹائرڈ جنرل لوئڈ اوسٹن کو وزیر دفاع کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ وہ افریقی نژاد پہلے امریکی وزیر دفاع ہوں گے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ مسٹر اوسٹن اس عہدے کے لیے اس وقت مناسب ترین انتخاب ہیں۔ دراصل صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی اصرار کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے ان ریاستوں میں کامیابی حاصل کی ہے جہاں ووٹوں کا تناسب قریب قریب تھا۔ ادھر ٹیکساس ریاست کی جانب سے سپریم کورٹ میں الیکشن کے نتائج کو منسوخ کرنے کے مقدمے کی حمایت میں مزید 17 امریکی ریاستیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کرپشن کی روک تھام میں نمایاں خدمات انجام دینے پر دیے جانے والے ایوارڈ کو جیتنے والوں کی مبارکباد پیش کی ہے۔ تونس میں منعقدہ 5ویں شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انٹرنیشنل کرپشن
اینٹی کرپشن ایکسلنس ایوارڈ کی علاقائی اور عالمی سطح پر پذیرائی کی جا رہی ہے۔ اور وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ملک میں اس وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 1,38,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔ کامیابی کا سفر